اور اگر جیت جائے تو بغیر شکرانے کے نفل ادا کیے ہم روڈوں پر نکل آتے ہیں اور دھوم دھڑکا کرتے ہیں اور بس وہ ہمارا جشن ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. یعنی کہ ہم اپنے اداروں کو، اپنی ٹیم کو کبھی ہم نے اس انداز سے نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے ان کی قربانی، ان کی محنت، ان کی احسار اور ان کا جذبہ جو ہے وہ کس طرح ہے. تو ملک کو اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے، قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے، قوم کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور پھر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اداروں کے اندر ہم جیسے افراد موجود ہوتے ہیں. افراد میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی فرد یعنی کہ اپنے اس سے گر بھی سکتا ہے، اپنی ذات تک بھی سوچ سکتا ہے. تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ ہم پورے ادارے کو بلیک کرتے ہیں، پوری عدلیہ کو بلیک کرتے ہیں، پوری فوج کو ہم بس ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ بالکل سب چیز ختم ہو گئی ہے. یہ چند افراد ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان اداروں کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اور بالخصوص ہمارے سیاسی اکابرین، سیاسی زعماء، اور اس وقت یہ عام پارٹی کانفرنس ہے تو میں تمام ذمہ داران سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بحیثیت بڑھ کر اپنے قائدین کو بھی یہ بات کہنی چاہیے کہ دیکھیں جی ہم سب سے پہلے پاکستان میں، پھر ہم اپنی پارٹی کے ہم ذمہ دار اور عہدیدار اور ورکر ہیں. تو آپ خدا جب بھی بات کریں پہلے پاکستان کی کریں کہ یہ پاکستان ہے تو تحریک انصاف ہے، یہ پاکستان ہے تو مسلم لیگ ہے، یہ پاکستان ہے تو پیپلز پارٹی ہے، یہ پاکستان ہے تو جماعت اسلامی ہے. لیکن ہم اقتدار کی ہوس میں اتنے کا اظہار کریں. آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، تمہارا حال اب اور کچھ نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا کی قسم میری پارٹی کا کوئی لیڈر کیوں نہ ہو، اگر ایسا حال یا ایسا سسٹم یہ کوئی بھی پارٹی کے لیڈر یا رہنما پروگرام یہ اس کے حوالوں کے اوپر، اور تم جہاں پہ کے پی کے میں حکومت بھی تمہاری ہے، یہاں کے ضلع تک میں ہر کچھ تمہارا ہے، اور تو یہ جو لوگ ہیں یہ ووٹر بھی تمہارے ہیں، اور تم خدا کے بندے یہاں برش کوٹ بند کر دیتے ہو، وہاں شور کوٹ بند کر دیتے ہو، یہاں رابن روڈ بند کر دیتے ہو. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ احتجاج کر کے دکھاتے کس کو ہیں؟ سب کچھ تو تمہارا ہے، اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دیتے ہو. اگر اتنی ہمت ہے، غیرت ہے، جرأت ہے تو جاؤ اسلام آباد، رانا صاحب بھی تیل لا کے بیٹھا ہے ڈنڈے پہ، آپ جائیں، ہمت کا پتہ لگ جائے گا. ہمارے غریب لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ پچھلے جمعے ہمارے ایک قریبی دوست ہیں، ان کی یہاں فوت کی ہوگی، ان کے فیملی ملتان سے آ رہے تھے. ان بغیرتوں کو جو بیٹھے تھے ہمارے ہی دوست تھے، سیاسی دوست تھے، ہمارے ہی بھائی تھے، ان کو اتنی شرم آیا نہیں آئی کہ آپ روڈ پر کر کے جو بیٹھ رہے ہیں کم سے کم دیکھیں تو صحیح کسی کو کیا تکلیف ہے. میں ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہوں جن کو کم سے کم کسی کی غمی اور خوشی کا احساس تک نہ ہو. بہرحال بہت سارے مقررین ہیں، بات کرنے کو شروع ہوں تو رات نہیں ہو جائے گی. تو آج جو پروگرام ہوا ہے یہ بہت بہترین پروگرام ہے، اور ہماری اپنے اداروں سے گزارش ہے کہ اب آپ بھی ایسا عمل تیار کریں جو اس ملک کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، یا جو اس ملک کو نقصان دینے کی سازش کر رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، جن کو صرف اپنا تو پتہ ہے ہمارا کیا ہوگا، لیکن کسی 3 بچوں کے باپ مر جائے اس کا نہیں پتا، یا کسی کی ماں مر جائے اس کا نہیں پتا، کوئی بھی مر جائے، ایسے شخص کے خلاف اب گھیرا تنگ کرنا چاہیے. شکریہ. ماں دھرتی دے امن کی خاطر اپنے جانا قربان کی کرتے ہیں. گھر مقدس ہوندے، سارا گھر پاکستان ہے، اور گھر کی حفاظت گھر والوں تے لازم ہوندی ہے، اور اساں این گھر دی عوام این دی حفاظت سارے تے بھی لازم ہے، اور این دی حفاظت کرنے والے سرحداں تے راہن والے ماں دھرتی دے پتر انتہائی قابل قدر ہیں،
اور مقدس ہی نہیں بلکہ ان کے خدمات مقدس ترین ہیں۔ ادارے کے خلاف داد یا ادارے کے فرد کے خلاف داد وہ صرف آج نہیں کی تھی، ادھر کو پہلے ہی لیڈر صاحبان وقتاً فوقتاً ادارے کے خلاف، ادارے کے ذمہ داروں کے خلاف گالی کرنے آنے پہلے کچھ کام گھٹ گئی ہوں تھوڑا بڑھ گئے۔ اصل وہ پہلے عمل کی مذمت کرنے ہیں، موجودہ عمل کی مذمت کرنے ہیں، نہ پہلے ادارے کی آواز، نہ پہلے ادارے کے غلط عمل ٹھیک ہے، نہ ہوں ادارے کے خلاف عمل درست ہے۔ اے ماں دھرتی نہ نواز شریف دی ہے، اے ماں دھرتی نہ مولانا فضل الرحمان دی ہے، اے ماں دھرتی نہ اسد زرداری دی ہے، نہ اے ماں دھرتی عمران خان دی ہے۔ اے پاکستان کے وچ رہن والے تمام پاکستانیاں دی ماں دھرتی ہے، اور اس دھرتی کے خلاف، اس دھرتی کے خلاف نفرت پھیلانے والے دی شدید مذمت کرنے ہیں کہ کوئی بھی ای ماں دھرتی کا فرد ای ماں دھرتی کے نال ظلم و زیادتی کرے وہ قطعاً برداشت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پنجابی دی شکالی چوبے، چاہے وہ پشتون دی شکالی چوبے، چاہے وہ سندھی دی شکالی چوبے، بلوچ دی شکالی چوبے، وہ سریکی دی شکالی چوبے، وہ مہاجر دی شکالی چوبے۔ اے پاک دھرتی پاکستانیاں نے ہر فرد دی ہے، اور ہر فرد دی حفاظت اور پاک دھرتی دے محافظت کے نال تعاون یہ پاک دھرتی دے ہر فرد اُتے لازم ہے۔ اے اگر نہ کرے سو تو کل کو پتہ نہیں نہ باس ہو سی، نہ پیر ہو سی، نہ دھرتی ہو سی، نہ بادشاہ ہو سن، تے نہ اے بلبلا ہو سی۔ تے آج کی جب صورت حال ہے کہیں بھی ریاست واسطے روٹی، کپڑا، مکان، علاج، معاوضہ اور سستا انصاف انتہائی لازم ہے، اور سارے سیاستدان جنہیں حکومت کرنے والے تھے اس وقت سارے مقتدر قوتاں اقتدار میں بھی شریک ہیں، اور اپنا یہ دسن کہ یہ ملک دی عوام واسطے روٹی، کپڑا، مکان، علاج، معاوضہ اور سستا انصاف کی فراہمی ہوتے کیا سا کام کیتے؟ کوئی کام نہیں کیتا گیا، صرف ایک بیک ہے۔ اسائی نورا کشتی کی مذمت کرنے، رسا کشی کی بھی مذمت کرنے ہیں۔ پاکستان ہے، فوج ہے، اور فوج دا بغیر اگر ہو سی گھر محفوظ ہے، اور گھر کی حفاظت واسطے پاک فوج دا تقدس سارا دوتے لازم ہے، اور سارا کوئی رائے احترام اور قدر کرنی چاہیے۔ بات الحمدللہ رب العالمین۔ آج نہیں تو پھر یہ وتیرہ بن جائے گا۔ اگر اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا تو یہ یاد رکھیں، تو پھر یہ دلیل بن جائے گی۔ جب بھی کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا تو پھر اس کی دلیل کہہ دی جائے گی کہ فلاں بندے نے یہ ریڈ لائن کراس کی تھی، آپ نے اس کے خلاف کچھ نہیں کیا تو ہم بھی بری ذمہ ہیں۔ واضح الفاظ میں کہیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر جو غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور اس میں آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ذہنوں کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ ایک عام ایک سادہ لوگ بندہ جب وہ ویڈیو کو شیئر کرتا ہے اس کے مقاصد کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس ویڈیو شیئر کرنے سے عوام اور فوج میں جو تفریق پیدا کی جا رہی ہے وہ اس ملک کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، اور یہ ملک کی جڑوں کو کتنا کھوکھلا کرے گی۔ یہ ایک منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، ایک پوری لابی کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک پاکستان ہے، جب تک ہم ہیں، پاک فوج ہے، اس ملک کے خلاف اس غیر ملکی سازش کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک بات ہے یہ آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ جہاں تک ہمارے جو سینئر یوٹیوبرز بیٹھے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کبھی چیک کر لیں۔ ہمارے لوگ تو شیئر کر لیتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کا صرف مقصد ایک تو ایجنڈا ہے، دوسرا
اس کا مقصد یہ تھا کہ جب اس کے ویڈیوز پڑھیں گے، جب اس کے شیئر پڑھیں گے، ان کو تو لاکھوں روپے مل رہے ہیں، کروڑوں کی آمدن ہو رہی ہے، لیکن ملک کے دفاع کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کر رہا۔ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ اس چیز کو اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ ان کی کمائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، میرے سینئر بیٹھے ہیں، اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ملک کو کوئی مخالف دشمن جب بھی کسی ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سب سے بڑی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ عوام اور فوج میں تفریق پیدا کی جائے، اور عوام اور فوج میں جب تفریق ہو جائے گی تو پھر اس پر حملہ کرنا، اس کو فتح کرنا، اس کے اوپر قبضہ کرنا آسان ہے۔ عوام زندہ ہے، ہماری قیادت زندہ ہے، انشاءاللہ مجھے میرے رب پر بھروسہ ہے کہ اس جیسے گھٹیا اور ناکام سیاستدان کبھی بھی ہمارے ملک کو بھی نہ ناکام کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ پاک فوج کے طرف یہ آنکھ بھی نہیں دکھا سکتے۔ ہاں مصلحت ضرور ہوگی اداروں کی، لیکن مصلحت سے اب نکلنا پڑے گا، اور ریڈ لائن کراس انہوں نے کر لی ہے، اور ریڈ لائن کو کراس کرنے کے بعد اب ان کا خلاف گھیرا تنگ کرنا چاہیے۔ والسلام۔ ملک کی ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف یہ ایجنڈا اور یہ زہر بویا جا رہا ہے۔ آج اس پلیٹ فارم سے میں نہ صرف اس کی مذمت کرتا ہوں بلکہ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ میری ریڈ لائن، میرا پاکستان، یہ ہر پاکستانی کی ریڈ لائن ہے، کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر ہم اس ملک میں اپنا آرام کی نیند جب سوتے تو یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے محافظ اس وقت چاہے وہ سردی ہو چاہے وہ گرمی ہو، وہ ہمارے اس امن کے لیے، ہمارے آرام کی نیند کے لیے، وہ ہر قسم کے موسم میں وہ اپنی نیندوں کو چھوڑ کر، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہماری جب بارڈروں پہ ہماری سرحدوں کے اوپر جب وہ ہماری پہرےداری کر رہے ہوتے، تو کم از کم ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ آج اس ملک میں جس قسم کی ہمارے اداروں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اس کا کیا ہو رہا ہے؟ اس کے شادمانے، اس کردار کشی کے شادمانے، کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے وہ جو دشمن ملک ہیں، وہ جو دشمن طاقتیں ہیں، وہ شادمانے وہاں پہ بجائے جا رہے ہیں؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں وہ اربوں خربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے وہ استعمال کون ہوتا ہے؟ پاکستان کی طرف وہ میلی آنکھ سے دیکھیں، ان کے پاس واحد ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو استعمال کر کے اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے۔ تو میں آج اس پروگرام کے توسط سے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر وجود میں آیا، اور انشاءاللہ ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم تو مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، اے عرض وطن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پہ ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود ہیں۔ میں آج کسی پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ باتیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو
احتجاج ہے وہ مجھے میرا کانسٹیٹیوشن، میرا آئین مجھے دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا کسی قانون میں یہ نہیں لکھا، کسی آئین میں یہ نہیں لکھا کہ اپنے ہی لوگوں کو جو راستے ہیں ان کو روک کے، ان کو تنگ کر کے اپنے اقتدار کی کرسی تک پہنچنے کے لیے چاہے کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے ہمارے دشمن ممالک، ہماری دشمن طاقتیں اس سے جتنی بھی خوش ہو، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، اگر وہ اقتدار، چاہے میں جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میری پارٹی کا ایجنڈا بھی اس قسم کا ہوگا تو میں آپ کو حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں پہ اپنی پارٹی کے سامنے، چاہے مجھے وہ پارٹی سے نکالے یا مجھے پارٹی سے کسی قسم کا بھی مجھے وہ نقصان دینے کی کوشش کریں، تو میں اپنی اسپیچ کے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا ہوں کہ ہر پاکستانی کی ریڈ لائن پاکستان ہے۔ اور جس طرح سیف اللہ بہکرار نے کہا کہ ہماری آج کے اس موقع کے اوپر میں اپنی پاکستان پولیس کو خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے بے پناہ قربانیاں دے کر آج اس ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں ہو، لیکن اگر کوئی یہ کہے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہر طرف سے سازشیں ہوتی ہیں، ہمارے میں تعلیم کی کمی، ہمارے آج بھی 70-80% لوگ جن بیچاروں نے اسکولوں کا منہ نہیں دیکھا۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مسائل دیے تھے، ہم نے اسکول پڑھا، ہم نے کالج پڑھا، ہم نے یونیورسٹی پڑھی، ہمیں اچھے برے کی تمیز کا پتہ چلا۔ اس بیچارے سے کیا کیا جس نے اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو؟ اسٹریٹجیکلی ہم ایک ایسی پوزیشن کے اوپر پاکستان ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے ہماری پاک فوج کا رول غیر ضروری ہے۔ میری بات کو پھر سے سمجھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی ڈومین ہے اس میں پاکستان میں ہم اسٹریٹجیکلی ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہے کہ ہر طرف سے دشمن ہمیں گھات لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کا اپنے اداروں کا رول ختم کر دیں؟ اور بے ادبی بات، میرے یہاں پہ پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی الیکشن کمیشنر کو میں تعینات کروں اور میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو اس سے زیادہ شریف، اچھا اور بہترین انسان نہیں ہے۔ ان کم بختوں کو سوچنا چاہیے جو ہماری پاک آرمی کے خلاف بولتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں جو دہشت گردی یہاں تھی، یہ دہشت گردی کس کا ختم ہوئی؟ کس کی بارے میں ختم ہوئی؟ جو وہی لوگ ہیں جو پاک فوج کے خلاف ہو رہے ہیں، یہ تو نظر بھی نہیں ہے۔ پاک فوج نے قربانیاں دی، قربانی دے کر آج ہم گھوم رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً آپ ریلی نکالیں تاکہ ہماری آرمی کا دل خوش ہو، اور جو مخالف ہیں ان کا نام میں نہیں اٹھاتا، سب لوگوں کو پتہ ہے، ان کو پتہ چل سکے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے رہیں گے۔ ان لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم سردیوں میں گرم وزیر میں سوئے ہوتے ہیں، یہی آرمی جو ہماری حفاظت کے لیے سردیوں میں ہماری سردیوں کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، ان کو شرم آنے چاہیے۔ تو زیادہ ٹائم آپ کا میں نہیں رہوں گا، بس سب لوگ اور آپ لوگ آ گئے تھے۔ آج جب آپ کو اتار کر نیچے پھینکا گیا، راہ اور وہ سال کے جھنڈے کی تکمیل کو ہونے تک روکا گیا، تو آج آپ اپنے ان تھیلوں سے نکل آئے اور آپ لوگوں نے اپنی زبانوں کو اتنا لمبا کر دیا کہ آج ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ فیس بک کے اوپر کھڑے ہو کر خواجہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم نے کوئی پیسے لے کر یہاں پر نہیں آئے، یہ کوئی ہمیں امپورٹ کر یہاں نہیں لایا گیا، ہم اپنے دل کے ساتھ ہیں۔ ہم کل بھی پاکستان آرمی کے ساتھ تھے، مولانا سمیع الحق سوات میں الٹا لٹکایا گیا، سر اور گلا کاٹ کر الٹا لٹکایا گیا، کس لیے لٹکایا گیا؟
قیامت تک زندہ باد رہے گا اور افواج پاکستان بھی زندہ باد ہے۔ میرے دوستو، آنے والی نسلوں پر ہم سب نے، میں نے اور آپ نے مل کر یہ گلی گلی پیغام دینا ہے۔ ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے، اپنی اپنی پارٹیوں کے حدود میں رہیں، جو آپ کی حدود ہیں آپ اپنی حدود میں رہیں، جو اداروں کی حدود ہیں خدا را وہ اپنی حدود میں رہ کر ہم مل کر اس پاکستان کو جمہوریستان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ بھائی عمران اور ان کی پوری ٹیم زبان استعمال نہیں کی جو آج کی جا رہی ہے، انڈیا کے اندر بیٹھ کر جو ہمارے دشمن ملک ہیں آج وہ ان لوگوں کی طریقے کر رہے ہیں کہ آج تک ہم نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کی وہ بے فائدہ ہوئی، اور عمران نیازی صاحب جنہوں نے حد تلاش کر لی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ چل پڑا تو آج عمران نیازی اور اس کے کارکن اداروں کو، ریاست کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ کل جس کا دل چاہے گا وہی لوگ چند لوگوں کو اکٹھا کر کر اداروں پر تنقید بھی کریں گے اور گالیاں بھی نکالیں گے۔ تو جب یہ کلچر چل پڑا، جو جتنا بڑا گنڈا، جتنا بڑا بدماش، جتنی بڑی بےہودہ زبان استعمال کرے گا تو اس کی قدر اتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس سے جو سادہ انسان ہوں گے، کمزور انسان ہوں گے، وہ کبھی بھی پاکستان کے اندر انصاف نہیں لے سکیں گے۔ تو خدا میری یہ اپیل ہے ریاست سے کہ ان لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے۔ KPK کے اندر ان کی حکومت ہے، یہ کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ سڑکیں بند کر کے کسی ہمدردی